بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني ارتفاع جهالة عينه وكذلك جهالة حاله، فإن مجهول العين وهو من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق ولم يجرح ينسب إلى الضعف الشديد، فإنه في حكم المبهم الذي لا يعرف. وأما مجهول الحال فهذا قد عرفت عينه ولم يتعرض له أحد بجرح ولا تعديل، وضعفه من قبيل الضعف المحتمل، وحديثه يكتب للاعتبار. الثالث صدقه في الحديث وعدم اتهامه ووصفه بالكذب أو الوضع أو سرقة الحديث، فإن الوصف بالكذب مما ينافي ثبوت العدالة، ولذلك كان المتهم أو الموصوف بالكذب متروكا من جهة عدالته. یہ بتایا تھا کہ جرح و تعدیل کی بحث میں راوی کے حالات پر بحث کی جاتی ہے من حیث الضبط والعدالت، ضبط اور عدالت کے اعتبار سے. تو ضبط کے بارے میں بتایا کہ ضبط کیا چیز ہے، استاد سے اچھی طرح سنیں اور اچھی طریقے سے اس کو ذہن نشین کر لے، جیسا سنا تھا ویسے ہی جب ضرورت پڑے تو پیش کرے، ضبط. پھر اس کی دو قسمیں بتایا تھا، ضبط کتاب، ضبط صدر. پھر یہ ضبط کا اندازہ کیسے لگے گا، کتنا ضبط، کتنا حفظ و اتقان ہے. تو کہا کہ ایک معیار ثقہ راویوں کا مقرر کر کے جتنی موافقت ہوگی اتنے ہی زیادہ ضبط کا پتہ چلے گا. 100% موافقت ہے تو ضبط مکمل ہے، اور کچھ کم ہے تو اسی اعتبار سے ضبط کم ہوگا. اور اس کے بعد دوسرا عنوان تھا عدالت. ضبط اور عدالت کے اعتبار سے راویوں کے حالات تلاش کی جائیں گے. تو عدالت کی بحث یہاں سے شروع کر رہے ہیں. الکلام علی العدالہ میں پہلے یہ بتایا کہ مذکرہ اصول حدیث میں اس کی تعریف آ چکی ہے کہ عدالت نام ہے ایسی صلاحیت کا جس سے تقوی، طہارت پیدا کرنے اور گناہوں سے بچنے پر آدمی کو آمادگی ہو، جس صلاحیت کے ذریعے، اور گناہوں میں شرک، فسق اور بدعت کو خاص طور پہ لیا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں پر راوی میں عدالت کے ثبوت کے لیے 3 امور کی ضرورت ہے. تو ایک ہے سلامت من الشرک، مشرک نہ ہو. دوسرے ہے ارتفاع جہالت، جہالت عین، جہالت حال، دونوں کی تعریف آ چکی ہے، لیکن چونکہ موضوع یہی ہے اس لیے تعریف پھر سے کر رہے ہیں کہ ارتفاع جہالت عینہ وکذالک جہالت حالہ. جہالت العین نہ ہو اور جہالت الحال نہ ہو. راوی کی عدالت میں ایک تو یہ کہ شرک و کفر نہ ہو. شرک و کفر ہوگا تو پتہ نہیں کیا جھوٹ بولے گا، کیا بولے گا، تو کاذب ہو جائے گا، تو حدیث موضوع ہو جائے گی. تو یہ نہ ہو تو عدالت باقی رہے گی. اور دوسرے جہالت العین نہ ہو، ذات بس آواز سنائی دے رہی ہے فلاں نے کہا ہے، فلاں کون ہے ذات ہی نہیں معلوم، موبائل سے آواز آ رہی کون بول رہا، تو جہالت العین. اور
معلوم ہے کہ فلاں آدمی بول رہا ہے، یہ آدمی ہے، اس سے اس کی زبان سے آواز نکل رہی، لیکن یہ ہے کون، حالت اس کی معلوم نہیں. تو جہالت العین اور جہالت الحال دونوں نہ ہو تب عدالت ہو. شرک نہ ہو، جہالت العین جہالت الحال نہ ہو تب عدالت ہوگی. یعنی معلوم ہو کہ یہ شخص ہے اور اس کی حالت یہ ہے، فلاں جگہ پڑھا، فلاں جگہ رہنے والا ہے، فلاں فلاں کتابیں لکھی ہیں، فلاں فلاں اس کے شاگرد ہیں. تو یہ حال بھی معلوم ہو گیا، اور عین حال ہی عین کی طرف آئے گا. کوئی بھی حالت ہوتی ہے تو وہ قائم بالغیر ہوتی ہے، وہ ذات کی طرف آئے گا. تو ذات بھی معلوم اور حال بھی معلوم، تو پھر عدالت محفوظ رہے گی. اسی کو بتانے جا رہے ہیں. فإن مجہول العینی، کیونکہ جس کی ذات ہی مجہول ہو، اور اس کی تعریف کر رہے ہیں یہاں، وَهُوَ مَن لَّمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، اور مجہول العین وہ راوی ہے جس سے نہ نقل کرے ایک کے علاوہ. ایک کے علاوہ ایک محدث ہے، ان کے پڑھنے والے ایک شاگرد صرف ہے، ان سے پڑھنے والے ایک شاگرد صرف ہے، حالانکہ ان کے ساتھی سینکڑوں ہیں. تو ان سب ساتھیوں میں سے اکیلے انہوں نے پڑھا، بقیہ سب 99 لوگ کیا کر رہے تھے ان کو نہیں پتا. ایک آدمی نقل کر رہا ہے بس، تو پتہ چلا کہ اسی ایک آدمی سے غلطی ہے. بقیہ اور 100 لوگ جو ان کے ساتھ تھے، 99 لوگ، اس کو ملا کے 100، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ اس نام کے کوئی محدث گزرے، اکیلے اسی کو پتہ ہے. تو پتہ چلا کہ یہ اکیلے جب نقل کرے گا تو جس سے نقل کرے گا وہ راوی کیا ہوگا، مجہول العین مانا جائے گا. ولم یوثق، اور توثیق نہ کی گئی ہو. ان سب سے پوچھا جائے ان کے ساتھیوں سے کہ ان کو جانتے کیا، نہیں جانتے. ولم یجرح، جرح بھی نہیں کی گئی. جب جانتے ہی نہیں تو جرح کیا کریں گے. کہ ہم لوگ کھاتے تھے تو وہاں پہ وہ لاری پر سے وہ کھا لیتا تھا بھجیا، پیسے نہیں دیتا تھا. تو یہ سب جب جانتے ہیں نہیں تو جرح کیا کریں گے، یا توثیق کیا کریں گے. دوسرا نہیں دے کے جاتا تھا تو یہ خود ان کی طرف سے پیسہ دے دیتے. تو ایسا کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو مجہول العین ہے. ولم یوثق، نہ توثیق کی گئی اور نہ جرح کی گئی. ينسب الى الضعف الشدید، تو مجہول العین ضعف الشدید کی طرف منسوب کیے جائیں گے. اور ان کی بات کیا ہوگی، ضعیف شدیداً. فإنه في حکم المبہم، کیونکہ یہ مجہول العین مبہم کے حکم ہے، کے حکم میں ہے، الذی لا یعرف، جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. واما مجہول الحال، رہی بات مجہول الحال کی، وهذا قد عرفت عینہ، تو یہ وہ راوی ہے جس کی ذات جانی گئی ہے. عرفت عینہ، ان کی ذات معلوم ہے. یہاں چلتے وہاں چلتے، یہاں آتے وہاں جاتے، مسجد میں نماز پڑھنے آتے. عرفت عینہ. ولم يتعرض له احد بجرح ولا تعدیل، لیکن کسی نے ان کی نہ تو جرح کی نہ تعدیل کی. کوئی آدمی ان کے بارے میں اچھے کلمات بھی نہیں بتا رہا اور نہ جرح کر رہا ہے. تو پتہ چلا عین تو ہم دیکھ ہی رہے اپنے آنکھ سے، عرفت عین، لیکن لا تعرف احوالہ، ان کے حالات روشنی میں نہیں ہیں، ڈارک میں ہیں، اندھیرے میں ہیں. فضعفہ بالقبیل الضعف المحتمل، تو ان کا ضعف خفی ہوگا، ضعف خفیف ہوگا. خفی کی بجائے خفیف ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ عین تو دیکھ ہی رہے ہیں ہم، ہو سکتا ہے ان سے کوئی دعا پوچھیں تو بتا بھی دیں، تو وہ سب چیزیں بتا رہے ہیں. تو عین ہم جان رہے ہیں اور اچھی اچھی باتیں بھی ان سے سننے میں آ رہی ہیں، لیکن حالات ان کے معلوم نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کی جو بات رہے گی ضعیف خفیف رہے گی، ضعف محتمل کے ساتھ. وہ حدیث کو یکتب للاعتباری، ان کی حدیثیں لکھی جائیں گی للاعتباری، پرکھنے کے لیے. حدیثیں سب رہیں گی پرکھنے کے لیے. 10 حدیثیں ہیں، اس میں سے ان کی بھی ایک حدیث ہے.
تو سب جب یہ رہے گی تو پرکھا جائے گا کہ اور حدیثیں کیسی یہ کیسی ہیں. موجود ہی نہ تو کیا پرکھیں گے, کتاب ہی نہ تو کیا دیکھیں گے. وہ چیز پرکھنے کے لیے اسی لیے ضعیف موضوع سب حدیثیں لکھی رہتی ہیں کتابوں میں پرکھنے کے لیے کہ پرکھ لو, آپ دیکھ لو. ان سب چیزوں کو استعمال نہیں کرنا ہے. اسی لیے ڈاکٹر کے یہاں یہ لکھا رہتا ہے فلاں 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 چیز, یہ سب چیز نہیں کھانا ہے. تو آپ کہتے ہیں لکھا کیوں ہے جب کھانا نہیں ہے؟ اسی لیے تاکہ آپ کھا نہ لیں. تو ایسے ہی موضوع حدیث ضعیف شدید, ضعیف خفیف, منکر, محفوظ اور شاذ سب حدیثیں لکھی ہیں. تو کوئی کہ لکھا کیوں جب سب ضعیف ہے, عمل کرنا نہیں ہے. عمل نہیں کرنا اسی لیے کہا کہ آپ تاکہ آپ عمل نہ کر لیں, اس لیے ممنوعات کی لسٹ تیار کی جاتی ہے. یہ علماء نے جو موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں, کتاب الضعفاء لکھ رکھی ہے, ضعیف حدیثیں ضعیف راویوں کو جمع کر رکھا ہے, وہ اسی قبیل سے ہے. جیسے سرکار آرڈر دیتی ہے کہ فلاں 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 چیز نہیں کھانا ہے, فلاں 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 جگہ نہیں جانا ہے. تو یہ ممنوعات کی جو لسٹ اور محظورات کی جو فہرست تیار کی جاتی ہے وہ اسی قبیل سے ہے حدیثیں کہ ان سب پہ عمل نہیں کرنا ہے, جان لو. وہ حدیث یکتب, اور ان کی حدیث لکھی جائے گی للاعتباری, پرکھنے کے لیے. تو یہ دو چیزیں بتا دیا سلبی کہ نہ ہو تو عدالت قائم ہوگی, شرک نہ ہو, اور جہالت العین ارتفاع نہ ہو. ایسے ہی جہالت الحال ارتفاع, مرتفع ہو یعنی نہ ہو. الثالث صدقہ فی الحدیث, اور تیسری چیز حدیث میں ان کی راست بازی, راست گوئی. حدیث میں راست گوئی کیسے پتہ چلے گی؟ دوسرے حدیثوں سے ملایا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ وہی حدیث یہ بھی نقل کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, دوسرے کے موافق ہے, تو راست گوئی پتہ چل جائے گی. وعدم اتہامہ, اور ان کا متہم نہ ہونا, اور وصفہ بالکذب, اور متصف نہ ہونا جھوٹ سے. نہ تو جھوٹا ہونا, نہ متہم بالکذب ہونا, جھوٹا ہونا نہ جھوٹ کا اتہام ہونا. اب الوضع, اور نہ وضع کا متہم ہونا, اور نہ واضح ہونا, واضح حدیث ہونا. وصف بالوضع اور سرقۃ الحدیث, یہ حدیث کو چوری کر لینا, دوسرے کے سند اپنے سند سے جوڑ کر کے بیان کر دیا, یہ سرقۃ الحدیث کہلائے گا. گاندھی جی بھی کیا کرتے تھے, حضور کی حدیثوں کو چورا کر کے اپنے نام سے گاندھی جی سیز, اور اس کے بعد جو کوئی اچھا سا جملہ آپ نے فرمایا وہ ذکر کر دیا. جیسے سباب المؤمن فسوق قتالہ کفر, اشرف الموت قتل الشہداء, سب سے بہترین موت شہید بن کر مرنا ہے. تو بارڈر پہ جو شہید ہوتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ دیا اپنے سرکاری اس میں, اور گاندھی جی کا قول. اس طرح کی حدیث ہے انہوں نے اپنی طرف, اور حدیث ہے وہ جس کو انہوں نے کیا کیا ہے, ایسے گاندھی جی سیز کر کے حدیث رسول کو اپنی طرف منسوخ کر لیا. اور سرقۃ الحدیث, سرقۃ الحدیث, یا سرقہ حدیث کا الزام نہ ہو. تو صدق اسی وقت ہوگا جب یہ چیزیں عدمی ہو, نہ ہو ان کے اندر. فإن الوصف بالکذب, کیونکہ جھوٹ کا اتصاف, جھوٹ سے متصف ہونا, مما ینافی ثبوت العدالت, ان چیزوں میں سے ہے جو عدالت کے ثبوت سے ٹکراتا ہے. نافع ینافی منافات, ٹکرانا. ولذلک فإن الوصف بالکذب, کیونکہ جھوٹ سے متصف ہونا ان چیزوں میں سے جو عدالت کے ثبوت کے خلاف ہوتا ہے, ٹکراتا ہے. ولذلک کان المتہم اب الموصوف بالکذب, اسی وجہ سے متہم بالکذب اور موصوف بالکذب یعنی کاذب متروکا من جہت عدالت, متروک ہوتا ہے فن حدیث میں عدالت کی جہت سے, عدالت کے اعتبار سے, ضبط کے اعتبار سے نہیں, عدالت کے اعتبار سے.
تو عدالت طعن فی الراوی بجہت العدالت اور طعن فی الراوی من جہت الضبط دونوں ہوتا ہے. تو یہ عدالت کی جہت سے یہ کیا ہوگا؟ مطروح ہوگا. تو 3 چیزیں یہاں پہ بتا دیا. شرک سے محفوظ ہونا اور جہالت العین جہالت الحال سے محفوظ ہونا اور اتہام بالکذب اور کذب سے محفوظ ہونا یعنی صدق فی الحدیث ہونا. یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو عدالت اس راوی کی محفوظ ہوگی. من ذالک اسی میں سے سلیمان الشاذکونی سلیمان شاذکونی ہے. فإنه محفوظ موصوف بالحفظ کیونکہ وہ ضبط اور حفظ کے ساتھ متصف ہے. وسعت الروایت اور روایت کو وسیع پیمانے پہ نقل کرنے کے ساتھ. الا انه موصوف بالكذب كذلك مگر یہ کہ وہ اسی طرح جھوٹ کے ساتھ بھی متصف ہیں وسیع پیمانے پر. الا انه موصوف بالكذب كذلك اسی طریقے سے وہ وسیع پیمانے پر جھوٹ کے پھیلانے پہ بھی مشہور ہے موصوف بالکذب ہے. فهو متروک تو اب ادھر حفظ اور سعت روایت نقل روایت کی وسعت میں تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن جرح و تعدیل میں 2 باتیں دیکھی جائیں گی. ضبط بھی عدالت بھی. تو ضبط تو ٹھیک ٹھاک ہوا عدالت کمزور ہو گئی تو وہ متروک ہو لہذا وہ متروک ہوں گے من قبل عدالت ہی اپنی عدالت کی طرف سے لا من قبل حفظ ہی نہ کہ حفظ کی طرف سے. ولذلك قال الحافظ صالح بن محمد اسی لیے فرمایا ہے حافظ صالح ابن محمد نے. حافظ سے مراد یہ حافظ حدیث. ما رأيت احفظ من الشاذکونی میں نے شاذکونی محدث سے زیادہ اتقن اضبط اور احفظ نہیں دیکھا. وکان یکتب الحدیث لیکن حدیث وہ جھوٹ بولتے تھے. کتا جو ہے پیشاب کرتا ہے ٹانگ اٹھا کر تاکہ چھینٹیں بھی پیشاب کی اس کے اوپر نہ پڑنے پائے لیکن آگے جا کے گو میں منہ ڈال دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ کذب کاذب تھے. ادھر تو بہت اچھے ادھر کاذب اس لیے متروک ہو جائیں گے. وہ کہنا یکذب فی الحدیث اور وہ حدیث میں جھوٹ بولا کرتے تھے. سلیمان الشاذکونی. الرابع سلامته من البدعت چوتھی چیز بدعت سے محفوظ ہو بدعت سے محفوظ ہونا. دین میں گھٹانا بڑھانا. دین مکمل ہو چکا ہے سب اعمال فرض اتنے واجب اتنے سنت مستحب سب اتنے. ایک آدمی نے چادر چڑھانے کو فرض قرار دیا قبر پہ دین میں بڑھانا ہو گیا بدعت ہو گیا. یا یہ کہ عشاء کی نماز کو فرضیت سے نکال دیا گھٹا دیا. یہ گھٹانا اور بڑھانا دونوں کیا ہے؟ بدعت ہے. مولانا احمد رضا خان نے فرمایا ہے میرے دین و مذہب پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. کون سا ہے بھائی آپ کے دین و مذہب؟ کون سا آپ کا اسلام نہیں ہے کچھ اور ہے ایسے ہی لگ رہا ہے. ان کا وصیت نامہ ہے 5-6 صفحے کا 8-9 صفحے کا. اس وصیت نامے میں ایک وصیت انہوں نے لکھ رکھی ہے میرا دین و مذہب یہ میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. تھوڑا الفاظ ادھر ادھر ہو رہے ہیں ایک آدھ دو لفظ ایسے ہی انہوں نے کہا ہے. اب یہ جو ان کی کتابوں سے جو ظاہر ہے میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پہ عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. یہ کیا ہو گیا؟ بڑھانا ہو گیا تو بدعت ہو گئی ہے. فإن من وصف بنوع بدعت کیونکہ جو شخص بھی کسی بھی طرح کی بدعت سے متصف ہوگا لم تسلم له عدالت تو اس کے لیے اس کی عدالت محفوظ نہیں رہے گی. وقد اختلف العلماء في حكم الاحتجاج
اور علماء نے اختلاف کیا ہے دلیل پکڑنے کے حکم میں بحدیث المبتدعۃ، بدعتیوں کی حدیث سے، علی تفصیل، کچھ تفصیلات کے ساتھ، کچھ تفصیلات کے ساتھ، سوف یاتی ارادہ انشاءاللہ تعالی، جن کا پیش کرنا انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ سوف یاتی ارادہ، جس کا پیش کرنا ہوگا، آئے گا یعنی ہوگا انشاءاللہ کچھ ایام کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔